بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وتھ نبیرہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، باحفاظت ہوں گے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں صرف اور صرف 2 آلو اور 1 کپ میدے سے ڈھیر سارے سموسے اپنے رمضان مبارک کے لیے۔ تو رمضان میں کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے بنے ہوئے کھانوں سے ہی افطار کریں، کیونکہ باہر کے کھانے انہیلدی ہوتے ہیں۔ باہر کے سموسے سے کہیں زیادہ ہیلدی اور مزیدار بنانے والے ہیں ہم آج اپنے گھر پہ سموسے رمضان مبارک کے لیے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سموسے کیسے بنائے ہیں۔ ہم نے لے لیے تھے 2 آلو، ان کو اچھی طریقے سے دھو کے اور چھیل کے میں نے پھر ابال لیا ہے۔ ابالنے کے بعد ہمیں فورک کی مدد سے ہم اس کو میش کریں گے۔ ہم فورک کی مدد سے میش اس لیے کریں گے کہ ہمیں بہت زیادہ میش نہیں کرنا، ہم تھوڑے تھوڑے سے اس کو چنکس ہمیں باقی رہنے چاہیے، اسی لیے ہم اس کو فورک کی مدد سے کریں گے۔ یہ ہمارا ہو گیا۔ اب کیا کریں گے، ایک کڑھائی لے لیں، ایک پین لے لیں، اس میں جسٹ 1 ٹیبل اسپون آپ آئل ڈال دیں۔ اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اندر جب آئل آ جائے گا بہت زیادہ آلوؤں میں تو مزیدار سا نہیں لگے گا۔ یہ لے لیا ہے میں نے زیرہ اور ثابت دھنیا، ہم وزن لے کے اس کو میں نے ذرا سا کوٹ لیا تھا، اور اس میں سے میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے نکالا ہے اور اس آئل میں نے ڈال دیا ہے۔ 1 سے 2 منٹ تک ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے۔ جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو جو آلو ہم نے میش کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ یہ تمام مسالے، یہ دونوں چیزیں ہمارے آلوؤں میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے 1 چمچ کٹی ہوئی مرچ، آدھے چمچ اس میں ہلدی جائے گی، تقریباً 1 پنچ ہم اس میں رائی دانہ ڈالیں گے، اور 1 پنچ ہی ہم اس میں کلونجی دانہ ڈالیں گے۔ یہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے۔ مسالہ ہر طرف سے ہر آلو میں برابر پہنچ جائے، اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے۔ ہم نے ابھی نمک ایڈ نہیں کیا تھا، اینڈ میں ہم نمک ایڈ کرا ہے ہم نے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے۔ اس میں نے ڈال دیا تقریباً 1 درمیانے سائز کی پیاز، 3 سے 4 باریک ہری مرچیں کاٹ کے، اور 4 سے 5 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ہرا دھنیا اس میں شامل کر دیا ہے۔ اس کو ڈالنے کے بعد بھی اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے۔ اب آپ چاہیں تو اس میں لیموں کا رس ڈال سکتے ہیں، میں نے املی کا ڈالا تھا تو آپ املی بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے اس کا ذائقہ اور مزید اچھا ہو جائے گا۔ املی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور صرف 1 منٹ کے لیے چولہے پہ رہنے دیں۔ اس کے بعد چولہا آف کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب آتے ہیں سموسے کی طرف۔ تو یہ وانڈا پٹی ہے، یہ میں نے گھر پہ ہی بنائی ہے، اس کی ریسیپی آپ کو میری ویڈیو میں مل جائے گی۔ اس میں ڈالیں بیٹر۔ اب وانڈا پٹی جس حساب سے آپ لے رہی ہیں، آپ سب رول لے رہی ہیں تو رول کے حساب سے لیں، اور ہم بنا رہے ہیں سموسے تو ہم نے سموسوں کے حساب سے لیے۔ اور شیپ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا، آپ اپنے حساب سے، بچوں کے حساب سے ڈیفرنٹ شیپ کے سموسے بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہم نے وانڈا پٹی کے ساتھ اس کو اپنا بیٹر لگاتے ہوئے، جو پانی کا گھول بناتے ہیں یہ لگاتے ہوئے، اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھیلا دیا۔ ایجز لازمی لگائے کریں ایجز میں، تاکہ یہ فرائی ہوتے وقت نکلے نہ۔ اور پھر اس طرح سے بنا کے ہم سارے سموسوں کو رکھ دیں گے۔ جب آپ کو اگر فریزر کرنا ہے، آپ کو ایک کنٹینر کو نکالنا ہے صاف ستھرا سا، یہ سارے سموسے بنا لینے ہیں۔ بنانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم ہوا میں ایسے ہی رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں، کیونکہ فوراً آپ اگر کنٹینر میں ڈال دیں گے اس کو تو ایک دوسرے سے چپک جائیں گے۔ تو اس کو ڈرائی کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو روم میں ہی پنکھوں کے نیچے رکھ کے آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈرائی کر لیں۔ آدھا گھنٹہ لگے گا ڈرائی کرنے میں۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنے کنٹینر جار میں یا پھر باکس میں ڈالیں گے، یا پھر زپ لاک بیگ میں ڈال دیں گے تاکہ ایک دوسرے سے یہ چپکے نہ۔ آرام سے اس کو رکھ دیں، مہینہ بھر نکال کے کھائیں آپ، یہ سموسے بالکل بھی نہیں چپکیں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے ایئر ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر آئس نہ جمے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو آج کی؟ اور پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتایا کریں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی تھم کریے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔